دوسرے نمبر پر فرمایا محبت صرف اور صرف محبت کا تقاضا صرف یہ ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو. تیرا کردار اس کی محبت کا آئینہ دار بن جائے, جھلک نظر آئے, تو فرمایا پھر محبت کا تقاضا ہوگا. پھر محبت کبھی دلیل نہیں مانگتی. محبت کبھی دلیل نہیں مانگتی. محبت وابستگی مانگتی ہے. محبت عملی اظہار مانگتی ہے. محبت اس کی تشہیر مانگتی ہے. جس سے محبت ہے پھر محبت میں رنگ کر کے لوگوں کو اپنے کردار کے ذریعے بھی, اپنی زبان کے ذریعے بھی, اپنے عمل کے ذریعے بھی لوگوں کو بتاؤ کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دونوں محدثین ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے تمام مسالک مانتے ہیں, کثرت سے تمام مسالک مانتے ہیں, اور علماء دیوبند کثرت سے تفسیر ابن کثیر سے استفادہ کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے, اظہار کی بات کرتے ہیں, صرف اظہار کی. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جنونوں کی طرح, مجنوں کی طرح, پاگلوں کی طرح گلی کوچہ اور بازار کے اندر حضور کے میلاد کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو اس طرح بتاؤ کہ ہمارے محمد بڑی شان والے ہیں, اور دیکھنے والے لوگ تمہیں کہیں کہ یہ مجنوں ہے, کوئی پاگل ہے, یہ کوئی مجنوں ہے, کوئی پاگل ہے. وہ جو مجنوں تجھے کہے گا کہ تو صرف حضور کے نغمے الاپ رہا ہو, تو صرف حضور کی محبت کی بات کر رہا ہو, تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بات کر رہا ہو, تیرے کردار سے حضور کی سیرت جھلک رہی ہو, اور لوگ تجھے کہے کہ تو کیسا دیوانہ ہے, یہاں تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. فرمایا نہیں, ہر کام اور ہر حال کے اندر حضور کی محبت کا معیار قائم رہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں. اور فرمایا حضور کے میلاد کی بات ہی آ جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے وقت محبت کا اظہار ہو جائے, تو پھر فرمایا جو قرآن پاک نے کہا کہ دلوں کو سکون اگر چاہتے ہو, انزل السکینۃ, فرمایا دلوں کا سکون چاہتے ہو, دلوں کو راحت دینا چاہتے ہو, تو فرمایا وہ جو مال تم نے جمع کیا ہے اس مال کو آج حضور کی محبت کے اظہار پر خرچ کر, حضور کی محبت کے اظہار پر خرچ کر. اور اظہار کیا ہوگا؟ کہیں لائٹیں لگاؤ گے, کہیں پھول بچھاؤ گے, کہیں محراب بناؤ گے, کہیں دروازہ لگاؤ گے, کہیں کھانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کرو گے, کہیں مٹھیائی تقسیم کرو گے, تو کوئی کہے گا کہ تم پاگل ہو. کیا ہے آج؟ فرمایا آج وہ دن ہے جس کے صدقے کائنات کا ذرہ ذرہ مرض وجود میں آیا. وہ اظہار جو ہے آج تیری مال کی خرچ کرنے پر تیری محبت کے معیار کو دیکھا جائے کہ تو مال خرچ کرتا ہے, اور مال بے دریغ خرچ کر. کیوں کہ انہی کے صدقے یہ مال تمہیں ملا ہے, انہی کے صدقے تو اس مال کا مالک ہے, انہی کے صدقے تو اس مال کا مالک ہے. اور فرمایا اس طرح خرچ کر کہ تو دیکھنے والے تجھے لوگ سادہ کہیں کہ یہ دیکھو کیسا ہے, تجھ سے دلیل مانگے گے تو یہاں دلیل کی صورت ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ محبت کا اظہار اپنی محبوب سے اس کی ذات کی حمد بیان کر کے کر, اس کی مدحت بیان کر کے کر. اور مدحت کس طرح بیان کر؟ مدحت کے اندر بھی فرمایا مجنوؤں کی طرح حضور کی مدحت بیان کر, مجنوؤں کی طرح حضور کی مدحت کو بیان کر. حضور کی مدحت اس طرح بیان کر جس طرح رب نے قرآن میں بیان کر رہی, جس طرح رب نے. اس کی دو مثالیں لے لیتے ہیں. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, وانت حل بہذا البلد. قرآن کی بات کرنے سے پہلے, یہ بات سمجھانے سے پہلے
ایک معقول روایت ہے جو اکثر علماء بیان کرتے ہیں، میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے اس کو یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لیلا کو مجنوں کا قصہ کثرت سے سنا۔ لیلا کو مجنوں سے پیار تھا اور مجنوں کو لیلا سے محبت تھی، دونوں کو محبت تھی۔ ایک دن کتا مجنوں کے گلی سے گزرا، کتا مجنوں کی گلی سے گزرا، اس کتے کو دیکھا اور دیکھ کر کے مجنوں اس کے پاؤں چومنے لگا، اس سے پیار کرنے لگا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کو پاس بٹھا کر کے اس سے باتیں کرنے لگا۔ تو کسی نے کہا کہ تو کیسا مجنوں ہے، کتے سے بھی باتیں کیوں کرتا ہے، کتے کے پاؤں کیوں ٹوٹتا ہے، اس سے پیار کیوں کر رہا ہے، اور یہ کتے کی اہمیت کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کتا ہے کیا نہیں ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ لیلا کے محلے سے آیا ہے، لیلا کے محلے سے آیا ہے، بس مجھے لیلا سے پیار ہے اور لیلا کے گلی محلے سے گزرنے والی ہر چیز سے پیار ہے، مجھے ہر چیز سے پیار ہے، مجھے اس گلی محلے کے اندر سے گزر جانے والی ہر چیز سے مل کر میرے دل کو سکون ملتا ہے، اس لیے پہنچوں۔ یہاں سے مثل بھی مشہور ہے کہ فلاں بندہ مجنوں ہے، فلاں بندہ مجنوں ہے، مجنوں جنون سے ہے، اس کا نام مجنوں تھا اور جنون ہے کہ حدیں ساری کراس کر دے، اس حد تک جنون کی محبت، اس جنون کی محبت تھی تو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا نا، جنون کی محبت نہ ہوتی تو کتے کے پاؤں چومے نہیں جا سکتے، کیا تھا؟ صرف یہ۔ اور کسی دانشور نے کہا ہے کہ جس دل کے اندر حضور کی محبت اور حضور سے عشق نہیں ہے، اس دل سے مدینے کے جانور اچھے ہیں، اس دل سے مدینے کے جانور اچھے ہیں۔ کیوں اچھے ہیں؟ کہ مدینے کی دھرتی پر پھرنے والا ہر جانور حضور کی محبت میں ادب سے ڈوبا ہوا ہے، وہ بے ادب نہیں ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی جب بھی مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جو کتے بیٹھتے ہوتے نا، کتے ان کتوں کے درمیان بیٹھ جاتے اور اپنے آپ کو لٹا دیتے، جسم کو لٹا دیتے۔ کسی مرید نے پوچھا حضور آپ بادشاہ وقت ہیں، ملتان کی دھرتی کے بادشاہ ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ آپ کو ملنے آتے ہیں، اور جہاں آپ کر کتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کتوں کے اندر آپ لیٹ جاتے ہیں، یہ کیا وجہ؟ تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس در کے یہ کتے مجھ سے افضل ہیں، اس لیے کہ یہ صبح و شام حضور کے در اقدس کو دیکھتے ہیں، مجھے جو وزارت یا بادشاہت جو ملی ہے اسی در کے صدقے سے ملی ہے، یہاں کوئی بادشاہت نہیں ہوتی، یہاں کوئی بادشاہت یہاں نہیں ہوتی، یہاں تو حضور اپنے گلی کے کتوں کے ساتھ ہمیں قبول فرما لے تو ہمارا میں، یہ ان کی عجز تھا، ان کا عجز تھا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک نے فرمایا کہ اے انسان اپنی زندگی کے اندر اگر سکون قلب پانا ہے تو قرآن پاک یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ انزل السکینہ، سکون قلب لینا ہے تو محبت رسول کے اندر ڈوب جا، محبت رسول کے اندر لا اقسم بہذا البلد۔ یہ جو میں نے دو مثالیں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی اور لیلا کی جو آپ کے سامنے رکھی، یہ صرف میں نے بات کو تھوڑا سا مشکل بات کو آسان سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ محبت کا جنون آ جائے تو یہ حال ہوتا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک نے ہمیں اللہ رب العزت کی سنت سے عطا فرمائی۔ لا اقسم بہذا البلد، جس محبوب سے محبت ہوتی ہے صرف اس کی شخصیت اور اس کی ذات کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ جس شہر میں محبوب رہتا ہے اس شہر کی بھی قسمیں کھائی جاتی، اس شہر کی بھی بات کی جاتی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، جہاں اللہ رب العزت رب ہے،
اس کی شان بڑی ہے، اس کو یہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں، اس کو یہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں کسی قسم کی۔ یہ سارا کچھ رب کس لیے کر رہا ہے قرآن کے اندر؟ ہمارے لیے کر رہا، ہمارے لیے کر رہا۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ مت خیال کرنا کہ یہ محبوب کوئی عام تھا تو میں نے اٹھا کے آپ کو دے دیا۔ فرمایا کہ میں اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمت میں سے سب سے بڑی اور کمال کی جو نعمت تھی اے امت تمہیں عطا کی ہے، کمال کی جو نعمت تھی وہ تمہیں عطا کی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا پھر یہاں ساری حدوں کو کراس کر کے میرے محبوب کی آمد اور نعمت کے ملنے کا شکر ادا کرنا، یہاں دلیلیں نہ پوچھنا، یہاں دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال میں دے دیتا ہوں، مثال رب نے فرمایا میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا تم تو شاید کہیں جھجک محسوس کرو گے، تمہیں خیال آئے گا کہ کوئی شرک کا فتویٰ نہ لگا دے کہ ارے ناداں تو رسول اللہ کی شہر کی باتیں کر رہا ہے، توحید کی بات کیوں نہیں کرتا، رب کی بات کیوں نہیں کرتا؟ اتنی باتیں جتنی تو رسول اللہ کی کر رہا ہے اتنی باتیں تو رب کی کر، تو رب کی قربت میسر آ جائے۔ اس نادا کو بتا کہ رب ملا کس کے صدقے سے ہے، رب کی شناخت کس نے دی، رب کی شناخت کس نے دی؟ رب خود ہو کر کے درس دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، نص کبھی قرآن سے یہ بات عمل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مومن وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اور وہ اس طرح محبت کا اظہار کرے کہ کبھی حضور کی زلف عنبری کی بات کرے، کبھی حضور کے چہرہ والضحیٰ کی بات کرے، کبھی حضور کے چشمان مقدس کی بات کرے، کبھی حضور کے دندان مبارک کی بات کرے، کبھی حضور کے حسن و جمال کی بات کرے، کبھی حضور کے کھانے کی بات کرے، حتیٰ کہ ساری باتیں کرتا رہے اور جنون اس حد تک ہو کہ وہ حضور کے شہر کی بھی باتیں کرے کہ میرا حضور یہاں رہتا تھا، میرے محبوب یہاں رہتے تھے، میرے محبوب ان گلیوں میں خرام ناز کرتے تھے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب یہاں خرام ناز کرتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی کہی کہ محبوب جب تو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جائے گا تو پھر میں یہاں کی قسم نہیں کھاؤں۔ اور صحابہ کا بھی حال یہی تھا، صحابہ سے وارفتگی کا حال پوچھو تو جب ہجرت مدینہ کر کے مدینہ تشریف لے گئے، نہ صحابہ کا کوئی کاروبار وہاں، بزنس بھی کوئی نہیں، نہ صحابہ کی کوئی رشتہ داری، نہ صحابہ کو کوئی جاننے والا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا ہجرت کر کے جانا، سب صحابہ اپنے آباء و اجداد رشتہ داریوں کو مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے، مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب وہاں گئے تو وہاں اللہ رب العزت کی اور انعامات تھی، وہاں اللہ رب العزت کی اور انعامات تھی، اس محبت کا حال بھی گڑبڑ۔ پھر ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا کہ یہاں تو میں نے شہر کی قسم کھائی، یہاں تو میں نے شہر کی قسم کھائی۔ اس سے اگلی بات کروں جنون کی حد کیا ہوتی ہے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا چاشت کے وقت کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، جب چہرہ دہا کی قسم، دہا کی طرف روشن ہو جاتا ہے، دہا سفیدی کو کہتے ہیں، اور چاشت کا وقت ہے، چاشت کا وقت 10 سوا 10 بجے کا وقت ہوتا ہے، سفید روشنی ہر طرف پھیل چکی ہوتی ہے، اندھیرے کا کوئی شائبہ نہیں۔ اس کی مثال دیتے فرمایا والضحیٰ، تیرے چہرہ دہا کی قسم کھائی۔ اب یہ ساری قسمیں کھانے کی ضرورت کیا تھی رب کا؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی حاجت بھی نہیں تھی۔ یہ ساری قسمیں، سارا عمل ہمارے لیے کیا، یہ سارا عمل ہمارے لیے کیا۔ اور کبھی کبھی ہم تو سوچتے ہیں
کہ شاید اللہ رب العزت کو، شاید نہیں رب کو تو معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر بہت سارے بد دل ہوں گے، جو دل کے ظروف جن کے حضور کی محبت سے خالی ہوں گے، فرمایا وہ دلیلیں مانگیں گے، ان سب کے لیے راستے بند کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا تم تو دلیلیں پوچھو گے، ہم تو اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے چہرے کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ وَالدُّعَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، زلف عنبری کی قسم کھائی جو حضور علیہ السلام کی زلف عنبری تھی جن میں حضور کنگھی فرماتے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے حضور کنگھی فرماتے تو زلفیں کندھے تک پھیل کر آ جاتی، گنگریالے بال تھے، جب کنگھی نہیں فرماتے تو حضور کے بال کلوز ہو کر تھوڑے اوپر ہوتے، کنگھی فرماتے تو یہاں تک آ جاتے بال۔ ان بالوں کی قسمیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کیونکہ زلفیں کالی ہوتی ہیں، سیاہ ہوتی ہیں، ان کو رات سے تشبیہ دی۔ تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اپنی بات کہی، فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے صبح میلاد کی قسم، صبح جب تو آمد ہوئی تیری اس صبح نور کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، زلف عنبری کالی ہوتی ہیں، اس کالی کو رات سے تشبیہ دی اور شب معراج کی بات کہی، فرمایا محبوب وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری شب معراج کی بھی قسم۔ اور یہی بات نہیں کہ ایک اور بھی بات کہی، فرمایا وَالضُّحَىٰ، جہاں مرد تشبیہ دیے، وَالضُّحَىٰ، فرمایا محبوب تیری اہل بیت کے مردوں کی بھی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، عورت چھپی ہوئی ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیری اہل بیت کی عورتوں کی بھی قسم۔ جہاں تو جنون کہیں اور جاتا دکھائی دے، کہیں فرماتا یاسین اور کہیں فرماتا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ الغرض جہاں محبت اور وارفتگی اس کو اصل ایمان قرار دیتے ہوئے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِینَةَ، اگر سکون قلب چاہتے ہو، معیار مومن کا معیار رکھنا چاہتے ہو تو فرمایا صرف اتنی بات، جس دل کے اندر حضور کی محبت ہے اور محبت اس کے عمل اور کردار سے دکھائی دیتی ہے، محبت اس کی زبان سے دکھائی دیتی ہے، محبت اس کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، محبت اس کے چہرے سے دکھائی دیتی ہے، محبت اس کے لباس سے دکھائی دیتی ہے، محبت حضور علیہ السلام سے وارفتگی اتنی ہے کہ وہ چلتا پھرتا حضور کی سیرت کا عملی نمونہ دکھائی دیتا ہے، تو فرمایا پھر محبت کے تقاضے ہیں، جب بولتا ہے تو حضور سے محبت کی بات کرتا ہے، جب چلتا ہے تو حضور کی سیرت کے تابع چلتا ہے، جب کھاتا ہے تو حضور کی سیرت کے تابع ہے، جب زبان اقدس سے بولتا ہے تو دوسروں کے دل نہیں توڑتا، دوسروں کی کردار کشی نہیں کرتا، بلکہ محبت اور پیار بانٹتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق یہ تھا، انک لعلی خلق عظیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سے پوچھا کہ حضور کا خلق کیا ہے، فرمایا سارا قرآن حضور کا خلق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری بات یہاں اس موضوع کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معیار محبت وضاقتہ نہیں دیکھتی، یہ بات سے نشین رکھنا، ہم وضاقتہ سے مار کھا جاتے ہیں، ہم وضاقتہ سے مار کھاتے ہیں۔ کچھ بندہ تھوڑی سی عقل استعمال کر لے اور قرآن کا مطالعہ کر لے تو حضور کی محبت کا جو معیار مقرر ہوا ہے اس معیار پر وضاقتہ نہیں ہے، وضاقتہ سیرت اور اتباع سنت میں آتی ہے، محبت میں وضاقتہ نہیں ہے۔ محبت میں کیا ہے؟ فرمایا محبت میں حضور کے ساتھ تیرا تعلق اور تیرے سامنے یہ بات موجود رہے کہ کہیں میرے اس عمل سے، میرے اس جملے سے، میری آنکھ کے اٹھنے سے، میرے قدم کے اٹھانے سے، میرے چلنے سے میرا محبوب ناراض نہ ہو، صرف تیرا مطمع نظر یہ ہو۔ جب یہ مطمع نظر ہوگا تو معاشرے کے اندر امن ہوگا، معاشرے کے اندر محبت ہوگی، معاشرے کے اندر پیار ہوگا، افراتفری نہیں ہوگی، حضور کی محبت مفادات کے طور پر استعمال نہیں ہوگی، حضور کی محبت ویورشپ کے لیے استعمال نہیں ہوگی، حضور کی محبت مال دولت کے لیے استعمال نہیں ہوگی، حضور کی محبت للہیت کے لیے ہوگی۔ پھر معیار ہوگا فَأَنزَلَ السَّكِینَةَ، پھر سکون قلب میں۔ آج ہم محبت کے دعوے بھی کریں اور سکون قلب میسر نہیں، سکون قلب میسر اس
وجہ سے کہ ہم محبت رسول کے دعوے ہیں صرف، عمل اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا